بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اللہ نے حضرت عزیر علیہ السلام کو 100 سال تک موت کی نیند کیوں سلایا؟ اور جب حضرت عزیر علیہ السلام بخت نصر کی قید سے رہا ہو کر بیت المقدس پہنچے، آپ نے وہاں پر کیا منظر دیکھا؟ کیا حضرت عزیر علیہ السلام کے بیٹے عمر میں آپ سے بڑے تھے؟ یہی آج کی ہماری اس ویڈیو کا موضوع ہوگا، اور آج ہم آپ کو اس بارے میں معلومات فراہم کریں گے کہ یہودیوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کیوں قرار دیا۔ مگر ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو برائے کرم ہمارے چینل info@rashid کو سبسکرائب کریں، جہاں آپ کو بالخصوص اسلامک ہسٹری اور بالعموم ہر قسم کی اسلامی معلومات پر مبنی ویڈیوز ملتی رہیں گی۔ ناظرین، حضرت عزیر علیہ السلام کے قصے کو خود اللہ نے سورہ بقرہ آیت نمبر 259 میں بیان کیا۔ ارشاد فرمایا، او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها قال ان یحیی هذه اللہ بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعد يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نقصوها لحما فلما تبين له قال اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ یعنی اس شخص کی طرح جو ایک بستی پر سے گزرا، اس حال میں کہ وہ بستی اپنی چھتوں کے بل گری پڑی تھی، تو اس نے کہا کہ اللہ رب العزت اس بستی کے ویران ہو جانے کے بعد دوبارہ اس کو کیسے آباد فرمائے گا؟ پس اللہ تعالیٰ نے اس کو 100 سال تک موت دے دی، پھر اس کو دوبارہ زندہ کیا۔ فرمایا کہ تم اس حال میں کتنی دیر رہے؟ عرض کی کہ میں 1 دن یا 1 دن کا بعض حصہ اس حالت میں رہا۔ فرمایا کہ تم 100 سال تک اس حال میں رہے ہو، پس تم اپنے کھانے اور اپنے پینے کی طرف دیکھو، وہ خراب نہیں ہوا، اور تم اپنے گدھے کی طرف دیکھو تاکہ ہم بنائیں لوگوں کے لیے نشانی، اور تم ہڈیوں کی طرف دیکھو کیسے ہم ان کا ڈھانچہ بناتے ہیں، پھر ہم اس پر گوشت چڑھائیں گے۔ پس جب اس کے لیے معاملہ واضح ہو گیا تو اس نے کہا، میں جانتا ہوں بے شک اللہ تعالیٰ ہر چاہت پر قادر ہے۔ ناظرین، حضرت عزیر علیہ السلام کا پورا نام عزیر بن شرخیہ ہے، اور آپ کا شمار ان انبیاء میں ہوتا ہے جن کو بنی اسرائیل کی طرف مبعوث کیا گیا۔ آپ نے منصب نبوت کے فرائض کو پورا کرتے ہوئے بنو اسرائیل کو اللہ کی نافرمانیوں سے روکا اور صراط مستقیم کی دعوت دی، لیکن بنی اسرائیل نے سرکشی کی اور آپ کی نافرمانی کرتے ہوئے اللہ کے حکموں کو پس پشت ڈال دیا۔ ناظرین، جب ان کی بدعمالیاں حد سے بڑھ گئی تو اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب کی صورت میں بخت نصر کو مسلط کر دیا، جو کہ ایک کافر اور ظالم بادشاہ تھا۔ یہ بہت بڑی فوج کے ساتھ بیت المقدس پر حملہ آور ہوا، شہر کے 1 لاکھ باشندوں کو اس نے قتل کر دیا اور 1 لاکھ کو ملک شام میں ادھر ادھر بکھیر دیا، اور 1 لاکھ کو قید کر کے لونڈی اور غلام بنا لیا۔ حضرت عزیر علیہ السلام بھی انہی قیدیوں میں شامل تھے۔ اس کے بعد اس کافر بادشاہ نے پورے شہر بیت المقدس کو توڑ پھوڑ کر مسمار کر دیا اور بالکل ویران بنا ڈالا۔ کچھ عرصے کے بعد حضرت عزیر علیہ السلام بخت نصر کی قید سے رہا ہوئے تو ایک گدھے پر سوار ہو کر اپنے شہر بیت المقدس میں داخل ہوئے۔ آپ اپنے شہر کی ویرانی اور بربادی کو دیکھ کر رو پڑے، شہر کی چاروں اطراف میں چکر لگایا، مگر ان کو کسی انسان کی شکل نظر نہ آئی، مگر یہ دیکھا کہ اس شہر کے درختوں پر بہت زیادہ پھل آئے ہوئے ہیں جو پک کر تیار ہو چکے ہیں، لیکن ان کو توڑنے والا کوئی نہیں ہے۔ یہ منظر دیکھ کر نہایت ہی حسرت اور افسوس کے ساتھ بے اختیار آپ کی زبان مبارک سے یہ جملہ نکل پڑا، انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتها،
یعنی اس شہر کی ایسی ویرانی اور بربادی کے بعد بھلا کس طرح اللہ تعالیٰ پھر اس شہر کو آباد کرے گا۔ ناظرین، یہی الفاظ آپ کو 100 سال تک موت کی نیند سلانے کی وجہ بنے۔ اس کے بعد آپ نے کچھ پھلوں کو توڑ کر تناول فرمایا اور انگوروں کو نچوڑ کر اس کا شیرہ نوش فرمایا۔ بچے ہوئے پھلوں کو اپنے جھولے میں ڈال لیا اور انگور کے شیرے کو اپنی مشک میں بھر لیا اور ایک درخت کے نیچے آرام کرنے کے لیے سو گئے۔ اسی نیند کی حالت میں اللہ نے آپ کو وفات دے دی اور آپ کو ہر قسم کے جانوروں کی آنکھوں سے چھپا دیا۔ ناظرین، روایت میں آتا ہے کہ آپ کو اسی حالت میں 70 برس گزر گئے تو ملک فارس کے بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ اپنے لشکر کے ساتھ بیت المقدس کے اس ویرانے میں داخل ہوا، بہت سے لوگوں کو یہاں پر لا کر بسایا اور شہر کو دوبارہ آباد کر دیا، اور وہ بنی اسرائیل جو اطراف و جوانب میں بکھر گئے تھے سب کو بلا کر شہر میں دوبارہ آباد کر دیا۔ ناظرین، جب حضرت عزیر علیہ السلام کو 100 برس وفات کی حالت میں گزر گئے تو اللہ نے آپ کو دوبارہ زندہ فرمایا۔ آپ نے کیا دیکھا کہ آپ کا گدھا مر چکا ہے اور اس کی ہڈیاں گل سڑ کے ادھر ادھر بکھری پڑی ہیں، مگر تھیلے میں موجود پھل اور مشک میں رکھا ہوا انگور کا شیرہ بالکل خراب نہیں ہوا۔ جب آپ نے اپنی طرف دیکھا کہ آپ کے سر اور داڑھی کے بال ابھی تک کالے ہیں اور عمر وہی 40 برس ہے، آپ پریشان ہوئے۔ اسی حالت میں آپ پر وحی نازل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ آپ سے سوال کر رہا ہے کہ آپ اس حالت میں کتنی دیر تک رہے؟ عرض کی کہ صبح کے وقت سویا تھا اور اب عصر کا وقت ہے۔ جواباً اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے عزیر، تم 100 برس تک اس حالت میں ٹھہرے رہے ہو، اب تم ہماری قدرت کا نظارہ کرنے کے لیے اپنے گدھے کی طرف دیکھو کہ اس کی ہڈیاں گل سڑ کر بکھر چکی ہیں، اور اپنے کھانے پینے کی چیزوں پر نظر ڈالو، ان میں کوئی خرابی اور بگاڑ پیدا نہیں ہوا۔ پھر اللہ نے آپ کے گدھے کی ہڈیوں کو جمع کیا، اس کا ڈھانچہ بنایا اور پل بھر میں اس پر گوشت چڑھ گیا اور گدھا زندہ ہو کر اپنی بولی بولنے لگا۔ یہ سب کچھ دیکھ کر حضرت عزیر علیہ السلام نے بلند آواز سے اپنی عاجزی اور اللہ کی قدرت کا اقرار کرتے ہوئے یہ الفاظ کہے: اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ ناظرین، امام جلال الدین سیوطی تفسیر جلالین میں فرماتے ہیں کہ جب حضرت عزیر علیہ السلام نے اللہ کی قدرتوں کا نظارہ کر لیا تو آپ نے اپنے شہر بیت المقدس کا رخ کیا۔ وہاں ایک بڑھیا جو آنکھوں سے اندھی تھی اور فالج کی مرض میں مبتلا تھی، آپ نے اسے دیکھ کر فرمایا: میں عزیر ہوں۔ اس نے دلیل طلب کی کہ عزیر مجیب الدعوات تھے، ان کی دعا قبول کی جاتی تھی۔ اگر آپ عزیر ہیں تو میرے لیے دعا کریں، اللہ میری آنکھوں اور بیماری کو ٹھیک فرما دے۔ آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو وہ بڑھیا فوراً ٹھیک ہو گئی۔ آپ کے اس معجزے کو دیکھ کر اس بڑھیا نے کہا کہ بے شک آپ ہی عزیر ہیں۔ ناظرین، جب حضرت عزیر علیہ السلام نے دوسرے بنی اسرائیل کو اس بات کی خبر دی تو انہوں نے تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ آپ ایک مجلس میں تشریف لے گئے۔ اس مجلس میں آپ کے بیٹے بھی موجود تھے جن کی عمر 118 سال ہو چکی تھی۔ ناظرین، بنو اسرائیل نے کہا کہ عزیر علیہ السلام کو پوری تورات یاد تھی، اگر آپ عزیر ہیں تو تورات کی تلاوت کریں۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے فوراً پوری تورات سنا دی تھی۔ یہودیوں نے جب حضرت عزیر علیہ السلام کا یہ معجزہ اور حیرت انگیز ماجرا دیکھا تو سب نے ایک زبان ہو کر کہا کہ بے شک حضرت عزیر یہی ہیں اور یقیناً یہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ اسی دن سے یہ غلط اور مشرکانہ عقیدہ یہودیوں میں پھیل گیا کہ معاذ اللہ حضرت عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، اور وہ یہودی آج تک اس باطل عقیدے پر ڈٹے ہوئے ہیں۔ ناظرین، اس امید کے ساتھ اجازت دیجیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں ایک نئی تحقیقی، تاریخی اور مدلل ویڈیو کے ساتھ۔ دیکھتے رہیے info@راشد۔ اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔